السلام علیکم، میں ہوں آپ کی دوست، آپ کی ہوسٹ صاحباز۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہینگ آؤٹ وتھ صاحباز۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور مجھے موٹیویٹ کریں۔ الحمدللہ بالکل تہجد کے ٹائم آنکھ کھلی، اللہ کا فضل ہے، اور میں باہر آئی تو سوچا آپ کے ساتھ ایک شارٹ شیئر کیا جائے۔ پھر اتنے میں فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں اور میں نے آ کر یہاں نماز ادا کی، پھر قرآن کی تلاوت اور اپنے مسنون دعائیں وظائف۔ اگر آپ جلدی اٹھ جائیں تو آپ کے یہ سارے کام فجر کی نماز کے فوراً بعد ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جناب بہت شکر ہے اللہ کا، اور یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ رحم کا معاملہ کیا ہوا ہے۔ اور میں آج یہی باتیں سوچ رہی تھی، سب قہوہ وغیرہ بناتے ہوئے، اور یہ پانی اپنے لیے بنایا میں یہ باتیں ساری سوچ رہی تھی کہ میری مصروفیت کیا ہے۔ میری مصروفیت یہ ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے آسانیاں تیار کرنی ہیں، آسانیاں پیدا کرنی ہیں جتنی میں کر سکتی ہوں۔ صبح سب سے پہلے میں نے اٹھنا ہے، بچوں سے پہلے بھی، ہسبینڈ سے پہلے بھی، کہ میں نے اٹھنا ہے، پھر انہیں اٹھانا ہے نماز کے لیے، پھر جناب ان کے ناشتہ تیار کریں، ان کو اسکول بھیجیں، پھر ہسبینڈ کی باری آ جاتی ہے، پھر ان کے لیے یہ سارا کچھ تیار کرنا ہے۔ مطلب ایک روٹین چل رہی ہے، ہر چیز میں نے ہی اپنے ہاتھوں سے ترتیب دینی ہے۔ دن بھر کی جو خوشیاں ہیں، جو لوگوں کی ضروریات اور ان کی خواہشات ہیں، وہ سب مجھ سے جڑی ہوئی ہیں۔ ان سب کو ترتیب دینا، ان کو مینیج کرنا آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہے۔ اس میں بہت دفعہ اپنی ذات اگنور ہو جاتی ہے کہ میں کہاں ہوں، میں بہت دور ہوتی ہوں ان چیزوں سے۔ اس وقت بچوں کی ضروریات پوری کرنی ہے، شوہر کے کام وقت پہ کرنے ہیں، بچوں کی روٹین کو ادھر ادھر نہیں ہونے دینا، ان کے لیے کھانا بنانا ہے، ان کی اسکولنگ کا، ان کی کوچنگ کا، ان کی ہر اسٹڈی کا، ان کی ہر ایکٹیویٹی کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ سارا دن مطلب ایسے ہی رہتا ہے، اور اب یہ بھی نہیں شو کرنا کہ ہم ان کے خیال رکھنے میں ہم نے یہ بھی نہیں شو کرنا کہ ہم تھک رہے ہیں، کیونکہ ہم نے بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، ان کو انرجیٹک کرنا ہے، ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ لائف کی مصروفیات ہیں اور یہ سب عورتیں نبھاتی ہیں۔ جو عورتیں گھر میں رہ رہی ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے ایک طرح سے، جو انہوں نے پوری کرنی ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں عورت کی خوبصورتی اسی پر ہی منحصر ہے کہ وہ اس کی قربانی، اس کی مسکراہٹ، ہر چیز اس کے خلوص میں جو ہے نا، عورت اسی سے مکمل ہے۔ تو اگر آپ مسکراتے رہیں گے، قربانیاں دیتے رہیں گے، خلوص میں رہیں گے، تو آپ بہترین عورت ہیں۔ یہ سارا میس جو پھیلتا ہے گھر میں، اس کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے، بچوں کے مسائل کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کی شرارتیں اور ان کے پھیلائے ہوئے میس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، جو کہ سارا دن چلتا ہے، اور آنے والے ہر دن کو آپ نے کیسے پریپیئرڈ کرنا ہے، وہ آپ کسی سے شیئر کریں یا نہ کریں، لیکن آپ کے مائنڈ میں یہ سب باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ہر وہ عورت جو اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہتی ہے، اپنے گھر کی دیواروں کو مضبوط بنانا چاہتی ہے، وہ بیک اینڈ پہ بہت کچھ سوچ رہی ہوتی ہے۔ سارا دن کی مصروفیات، اپنے ہر ایک کام کے ساتھ وہ آنے والے اگلے کام کے بارے میں بھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں نے کیسے اپنے گھر کو خوبصورت بنانا ہے، میں نے کیسے اپنے گھر کی ہر چیز کو ترتیب دے کر رکھنی ہے، ہر معاملے کو کس طریقے سے سلجھانا ہے۔ کوئی بھی میٹر گھر میں آ جاتا ہے، آپ کو فائنینشلی آتا ہے، مورلی آتا ہے، اس نے اس کے اوپر ورکنگ کرنی ہے کہ یہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے۔ جیسے اس نے ایک ٹھانی ہوئی ہے کہ سب کچھ میرے ذمہ ہے، سب کچھ میں نے ہی کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر گھر کے بڑے بڑے معاملات تک عورتوں سے ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ وہی ان کو میٹر کو سالو کر رہی ہوتی ہیں، وہی ان کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ جہاں بہت مشکل لگتی ہے تو وہ پھر سب سے پہلے اپنے لیے مضبوط سہارا ڈھونڈتی ہیں۔ وہ ڈھونڈتی ہیں کہ وہ کون سی شکل میں انہیں مضبوط سہارا مل سکتا ہے۔ شوہر ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، کس طرح سے وہ محفوظ ہو سکتی ہے۔ اور سب سے سنسیئر
جو ان کو مشورہ ہے وہ کون دے گا. تو وہ اس رشتے میں سب سے زیادہ فخر محسوس کرتی ہیں، اس رشتے کے پاس جانے میں، اس کے ساتھ ڈسکس کرنے میں. اور مشورہ تو ویسے بھی سنت ہے، ہمارے نبی کا بھی ہے یہ کہ آپ مشورہ کریں. مشورے سے آپ کو 2-4 لوگوں کی رائے سامنے آتی ہے، معاملات کو سلجھانے میں آسانی ہو جاتی ہے. اور عورت مضبوط بھی اسی طرح ہوتی ہے. وقت کے ساتھ وہ اتنا کچھ سیکھ لیتی ہے، اتنا کچھ انڈرسٹینڈ کر لیتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اسے پھر ضرورت نہیں رہتی کہ وہ ہر بات ہر کسی سے ڈسکس کرتی چلی جائے. اسے سمجھ آنے لگتی ہے کہ اس نے کس طریقے سے اپنے معاملات کو چلانا ہے. جیسے بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ آپ جو ہے نا 60-70 سال یا 80 سال کی عورت کا تجربہ آنے والی 20-22 سالہ عورت کے ساتھ مقابلے بازی میں نہ لگائیں. کہ جو ساس ہے یا جو ماں ہے وہ اپنے تجربات اپنے چھوٹے بچوں پر نہ لگائے کہ میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ سیکھا. بچے بچے ہی ہیں، اور بڑی عمر کی عورتیں بڑی عمر کی ہی ہیں کہ انہوں نے ایک لائف گزاری ہے، ان کے پاس ایک ایکسپیرینس ہے. ایز اے وہ مدر ہیں، ایز اے مدر ان لا ہیں، ان کے پاس ایک اپنی لائف کا ایکسپیرینس ہے. وہ ان کا اچھا بھی ہو سکتا ہے، وہ برا بھی ہو سکتا ہے. ہر گھر میں کہانی مختلف ہے، کہیں بھی ایک جیسی نہیں ہے. تو اپنی ذات کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر بھی نہیں کرنا، اور دوسرے کی وجہ سے کسی تھرڈ پرسن کی وجہ سے اپنے گھر میں مسائل بھی پیدا نہیں کرنے. تو یہ ساری چیزیں عورتیں سوچتی ہیں، سارا دن انہی کے اوپر وہ کام کرتی ہیں. اب سوچتی ہیں کہ میرے دن کی شروعات سب کی آسانی سے ہو جائے، میرا نرم لہجہ، میرا دھیما لہجہ میرے بچوں پر، میرے شوہر پر، میرے گھر والوں پر اثر چھوڑے، لیکن اچھا چھوڑے، برا نہ چھوڑے. پھر چاہے وہ جتنی بھی تھکی ہوئی ہو، وہ اپنی کڑواہٹ کو، اپنے سخت لہجے کو ہمیشہ چھپائے تاکہ گھر کا ماحول اچھا بنا رہے. لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے یہ چیز شیئر بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیشہ آپ پرسکون نہیں ہوتے. یہ سب کو بتانا چاہیے. آپ بھی تھک سکتی ہیں، آپ کے لہجے میں کڑواہٹ بھی آ سکتی ہے، آپ کسی بات کو لے کے آپ بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہیں جیسے گھر کے باقی مکین ہوتے ہیں. ماں ہوں، بیوی ہوں، بہو ہوں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں اور کچھ بھی نہیں ہوں. اس کا یہ بھی تو مطلب ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک انڈیویجول بنایا ہے، میری ایک ذات بنائی ہے، جس کی خواہشات بھی ہیں، جس کے احساسات بھی ہیں، اس کو بھی کچھ اچھا برا لگتا ہے. یہ ہمیں بتانا چاہیے. اپنے لائف پارٹنر کو تو ضرور بتانا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ہر معاملے میں شریک ہے. آپ کی ہر خوشی، آپ کا ہر غم اس سے جڑا ہوا ہے. تو آپ دونوں نے ایک دوسرے کو سب سے پہلے پریورٹی دینی ہے. جیسے قرآن میں دیا ہے، ہر رشتے کی اہمیت ہے. والدین کی ہے، ماں باپ، بچوں کی، دوستوں کی، رشتہ داروں کی، سب کی اہمیت ہے. لیکن قرآن میں ذکر میاں بیوی کے رشتے کا بار بار آیا ہے، جس کو اہمیت دی گئی ہے. تو بتانا چاہیے کہ میں آج تھکی ہوئی ہوں، آج میں خوش ہوں، آج میں غمگین ہوں. اپنا ہر موڈ سوئنگ آپ کو شیئر کرنا چاہیے، اور ضرور کرنا چاہیے. ہر دن خود کو مضبوط ضرور بنانا چاہیے. لیکن کبھی کبھی انسان ٹوٹتا بھی ہے، اور جب وہ ٹوٹتا ہے تو وہ بہت برے طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے. تو اس ٹوٹے اور بکھرے انسان کے لیے کوئی ایک سہارا ہونا چاہیے، جہاں وہ خوشی محسوس کرتا ہو، اس کا وہ سیف زون ہو. اور میرڈ عورت کا تو ہمیشہ اس کا شوہر ہی ہوتا ہے. تو اپنے لیے زندگی میں آسانیاں بنانی چاہیے. جیسے ہم سارا دن ایز اے وائف، ایز اے مدر، اپنے بچوں اور شوہر کے لیے اور گھر کے لیے، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی. تو میں تو اپنی بچیوں کو، جو بھی مجھے سنیں گی، مجھے دیکھیں گی، میں ان کو یہ ضرور کہوں گی کہ اپنی ذات پر بھی توجہ دیں، خود سے بھی پیار کریں. ایک ماں جب صحت مند ہوتی ہے، ایک بیوی جب صحت مند ہوتی ہے، ایک دوست جب صحت مند ہوتی ہے، ایک بہو، ایک بیٹی، تو وہ
سب کچھ کر لیتی ہے. جب اس کے بیک اینڈ پہ پش کرنے والے اس کو لوگ ہو نا ان اے پازیٹیو وے تو وہ سب کر جاتی ہے، وہ ہر چیز برداشت کر جاتی ہے. اس کا اسٹیمنا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ یار میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں، اور وہ فخر سے سب کو بتاتی ہے کہ میرے ساتھ اتنے لوگ میرے اس مشکل وقت میں تھے اور میں اس چیز سے باہر آ گئی، میں نے اس ٹراما کو فیس کیا، میں نے اس مشکل کو فیس کیا. کیونکہ عورت کو مضبوط سہارا سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے. خود بھی مضبوط بنیں، اپنی آنے والی نسل کو بھی مضبوط بنائیں، ہر رشتے سے محبت ضرور کریں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، اپنے صبر کو زیادہ سے زیادہ اپنے ہاتھ میں رکھیں، کیونکہ صبر سے بڑی کوئی دولت نہیں اور وقت کبھی ایک سا رہتا نہیں. تو جو صبر ہوتا ہے نا، جو صبر کرتے ہیں نا، ان کو جو تحمل ہوتا ہے جن لوگوں میں، وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اپنی زندگی میں. اور جو لوگ جلد بازی کر جاتے ہیں وہ نقصان بھی اٹھاتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، کسی بھی طریقے سے اگر وہ رشتے میں جلدی کر رہے ہیں تو ان کو اس چیز پر احتیاط کرنی چاہیے، اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے. تھکن اور مسکراہٹ دونوں بہت مشکل ہے. جب سارا دن کے بعد آپ تھک جاتے ہیں تو اس وقت آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کا آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ سارا دن کی ایک ہیکٹک روٹین کے بعد، چھوٹی چھوٹی سب کی خواہشیں پوری کرنے کے بعد، کسی کی پسند ناپسند کے بعد، جب لاسٹ میں آپ نے کسی نے کچھ کہا تو آپ نے اس پر مسکرا دیا تو یہ کمال ہو گیا. کیونکہ یہ ضبط کرنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، جسے عورتیں بڑی خوبی سے نبھاتی ہیں. سن کر سم ٹائم اگنور کر دیتی ہیں، کبھی کبھار ریئیکٹ کر جاتی ہیں، لیکن اگنور بہت کرتی ہیں، کیونکہ سیف سائڈ کھیلتی ہیں. عورت ہمیشہ سیف سائڈ کھیلتی ہے کہ میں اپنی خواہش بھی بتا دوں، اپنی مرضی بھی بتا دوں، لیکن اس کا امپیکٹ میرے گھر پر نہ آئے. وہ بتانا چاہتی ہے کہ جو کچھ اس کی لائف میں ہو رہا ہے اور جو چیز اسے تکلیف دے رہی ہے وہ اس کو ایکسپریس کرنا چاہتی ہے، بتانا چاہتی ہے. اس کو ضرور بتائیں، اور ایسے سہارے کو بتائیں جو آپ کا پراپر وے میں ساتھ دیں اس ٹائم پر. اپنی مسکراہٹ کو، اپنے صبر کو برقرار رکھیں، اپنے اندر تحمل کو رکھیں اور رب سے جڑے رہیں. یہاں بہترین موسم ہو گیا، آج بہت خوبصورت ویدر رہا، دن بھی بہت اچھا رہا. اپنے وقت کو اپنے رب کے ساتھ جوڑیں، سب کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، جتنا خوبصورت رشتہ بنا سکتی ہیں سب کے ساتھ بنائیں، اور اپنا بہت سا خیال رکھیں. بہترین اور خوبصورت موسم کی طرح، جیسے موسم آتے جاتے رہتے ہیں، رویے بھی آتے جاتے رہتے ہیں، تو اپنے اوپر ان رویوں کو اثر انداز مت ہونے دیں، اپنے اندر کی خوبصورتی کو ختم مت ہونے دیں. آج کا یہی میسیج ہے. جاتے ہوئے لاسٹ میں ایک پوئٹری آپ کے لیے. دھوکے کا نام لیتے ہی واقعی برس پڑی. چاہنے والے تیرے ہزار ہوں گے، کہاں سارے تیرے وفادار ہوں گے. کچھ جان لینے والے ملیں گے، کچھ تیرے جان نثار ہوں گے. انا پرستوں سے پالا پڑے گا، چہرے مگر خاکسار ہوں گے. دیکھنا دشمن کی پہلی صف، سامنے تیرے یار ہوں گے.